آپ کے علم میں ہوگا اس وقت جو مذہب پر تنقیدات ہوتی ہیں اس میں بڑا اولین نقطہ ہے اور ایک نفسیاتی سا خلجان پیدا کرتا ہے لوگوں کے ذہن میں جو اسلام کے قریب بھی آنا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام نافذ ہو گیا، حکومت آ گئی، تو اس کے بعد یہ جو حالات ہمیں آج کل نظر آتے ہیں ایسے نہیں ہوں گے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دین کا آپ نے مطالعہ کیا، کیا مسلمانوں کو جب حکومت حاصل ہوگی تو اس کے بعد یہ جو کچھ سوسائٹی میں آج آزادیاں ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے گی؟ میرے نزدیک یہ تاثر درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جو افکار و خیالات آ رہے ہیں، جس طرح کی مذہبی تعبیرات انہوں نے سنی ہیں، اور پھر جس نوعیت کا ظہور سعودی عرب میں، ایران میں، افغانستان میں دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اسلام کے موقف کو اور جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو الگ الگ کر کے دیکھا بھی جائے اور دکھایا بھی جائے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی کو کسی پر کیا اختیار حاصل ہے۔ ہمارے ہاں یہ گفتگو ایسے شروع ہو جاتی ہے کہ ایک حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی 50 سے زیادہ حکومتیں قائم ہیں۔ جن ملکوں میں ان کو اکثریت حاصل ہے وہاں وہی حکومت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کو میری زندگی کے تمام معاملات میں مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے فلاں چیز ہونی چاہیے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کا مجھ پر نفاذ کریں۔ یہ بات اصولی طور پر بالکل غلط ہے۔ مجھ پر کسی کو بھی کوئی حق حاصل ہوگا تو دلیل اس کو دینی ہے۔ اچھا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور جب انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور وہی بات میں پھر دہراؤں گا جو سیدنا عمر نے کہی تھی کہ جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے ان کو تم نے غلام کب سے بنا لیا۔ انسان اپنے وجود کے لحاظ سے آزاد ہے، اپنے شعور کے لحاظ سے آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اسکیم بیان کی ہے اس کے لحاظ سے بھی اس کی آزادی ایک بنیادی قدر ہے۔ یہی آزادی ہے جس پر اس کی مسئولیت کا انحصار ہے۔ اسے پوچھا اس لیے جائے گا کہ اس کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی گئی، آزادی دی گئی اور فیصلے کا اختیار دیا گیا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر تو مسئولیت یا مواخذے کے لیے کوئی عقلی یا اخلاقی بنیاد قائم ہی نہیں رہتی۔ اہم بات ہے۔ چنانچہ اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر واضح کیا ہے۔ مثلا جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ پروردگار اس کائنات کا خالق ہے، میرا اور آپ کا بھی خالق ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ میں اگر چاہتا کہ لوگ اس دین پر آ جائیں تو ان کو لے آتا، یعنی میرے لیے کیا مشکل ہے، اس دین پر جو میرا دین ہے، جو میری ہدایت ہے، میں ان کو لے آتا، لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا، ان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، اور پھر دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ لا اکراہ فی الدین، یہ اصول میں بیان کیا، اور یہ کہا کہ اس کے بجائے کہ کوئی چیز جبری طور پر لوگوں سے منوائی جائے، میں نے رشد اور ضلالت کو الگ الگ کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہر چیز الگ ہو گئی ہے، اب علم و عقل کی روشنی میں انتخاب کرنا ہے۔ چنانچہ اس انتخاب کو بھی بیان کیا اور یہ کہا کہ ہم نے راہ دکھا دی ہے، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ اس نے اپنی آزادی سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شکر گزار بن کے رہتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کرے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر یہ دنیا بنائی ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر قرآن کی بعض دوسری تصریحات کے پیش نظر بار بار توجہ دلائی کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، یعنی میری جان، میرا مال، میری آبرو کسی حق کے بغیر اس کی طرف کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی چیز بھی آپ مجھ سے منوانا چاہیں گے تو ان تینوں میں سے کسی چیز کی طرف اقدام کرنا پڑے گا، یا جان مال آبرو، جان، مال یا آبرو۔
جب آپ یہ اقدام کریں گے تو آپ کے پاس اس حق کا پروانہ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ یہ اقدام کر رہے ہیں۔ وہ پروانہ یا تو علم و عقل کے مسلمات فراہم کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا اذن فراہم کرتا ہے، اور کوئی چیز تو دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ علم و عقل کے مسلمات میں گفتگو کا موقع ہے، قانون سازی کا موقع ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدائی فوجدار بن گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اذن دیا ہے تو وہاں آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ اذن کہاں ہے، آپ کو وہ پروانہ کہاں سے حاصل ہوا ہے۔ تو اس لیے معاملے کو یہاں سے دیکھا جائے گا، یعنی اگر پاکستان ہے، اگر سوڈان ہے، اگر مصر ہے، کوئی ملک ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہ آزاد شہری ہیں۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ان پر کسی چیز کا نفاذ کرے۔ عام حالات میں جب تک انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی چیز ان سے جبری طور پر نہیں منوائی جا سکتی، نہ ان کے مال پر کوئی اقدام کر کے، نہ ان کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر کے، نہ ان کی جان کے خلاف کوئی اقدام کر کے۔ اور اگر یہ تینوں کو حرمت حاصل ہے تو منوائیں گے کیسے؟ جبر تو اسی صورت میں ہوگا۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسانی زندگی دو معاملات میں تقسیم ہے۔ ایک میرے شخصی معاملات ہیں، یعنی جن میں میں کسی دوسرے سے کوئی معاملہ نہیں کر رہا۔ شخصی معاملات میں بعض چیزیں دوسروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور پھر بھی وہ شخصی رہتی ہیں، جیسے نکاح طلاق ہے۔ دو لوگ ہیں، انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہم میاں بیوی بن کے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں معاشرے کے مداخلت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اسی طرح کی چیز میراث ہے۔ میں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے، میرا مال ہے، مجھے حق حاصل ہے، میں اس کے بارے میں کوئی وصیت کروں، کسی قانون کی پابندی کروں، کسی عرف کی پابندی کروں، وہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ تو شخصی معاملات جتنے بھی ہیں ان سب میں انسان بالکل آزاد ہے۔ اس پر پابندی اس کے پروردگار نے اگر کوئی لگائی ہے تو وہ اس کا اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ عبادات کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے، معاملات میں بھی یہی صورتحال ہے کہ شخصی طور پر جو چیزیں مجھے کرنی ہیں ان میں کسی فرد کو، کسی حکومت کو کوئی حق نہیں کہ وہ مجھ پر کسی چیز کا نفاذ کرنے کی صحیح کرے۔ یہی در حقیقت وہ بنیادی غلطی ہے جو مذہبی طبقے کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اور اسی کا ظہور پھر ان حکومتوں میں ہوا ہے۔ یعنی سعودی عرب میں بھی چونکہ اس کی خلاف ورزی کی گئی اور بہت سے شخصی معاملات میں قانون سازی کر دی گئی۔ جب بہت سے شخصی معاملات میں آپ قانون سازی کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال لیکن ذرا کم تر سطح پر ایران میں پیش آ گئی۔ یعنی وہاں اس سطح پر تو معاملہ نہیں ہوا لیکن اس سے کم تر سطح پر چنانچہ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں نکل کھڑے ہوئے، جی، انہوں نے مظاہرے کیے، دسیوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اس کے نتیجے میں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا۔ اور اگر اب آپ وہاں کے حالات کا مطالعہ کریں، غیر جانبدار ذرائع سے جو اطلاعات آتی رہتی ہیں اور سماجیات کو سمجھنے والے لوگوں کے نزدیک وہ درایت کی روح سے بھی درست ہیں اطلاعات، کہ لوگوں میں مذہب سے ایک بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی شخصیت پر کسی دوسرے کا تحکم گوارا نہیں کرتا۔ تو شخصی معاملات کا کوئی تعلق ریاست سے نہیں ہوتا۔ ریاست جن معاملات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، تمام شخصی معاملات انسان اور بندے کے معاملات ہیں، بندے اور خدا کے معاملات ہیں۔ یعنی انسانوں اور انسانوں کے درمیان بندگی کے تعلق سے جو روابط پیدا ہوتے ہیں وہ انسان مل کے طے کر لیں گے۔ اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس معاملے میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہے اور شخصی معاملات سے متعلق، جیسے مجھ کو بعض عبادات کا پابند کیا ہے، مجھے تطہیر بدن کی بعض چیزیں بتائی ہیں، مجھے تطہیر خورونوش کی بعض چیزوں کے بارے میں حرمت حلت کے قوانین دیے ہیں، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کی پابندی کروں گا اور مجھے پابندی کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں تو ایک ہی حق ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، خواہ آپ فرد ہیں، خواہ آپ میرے ماں باپ ہیں، خواہ آپ میرے عزیز قریبی ہیں، اور خواہ آپ کسی حکومت کے ذمہ دار ہیں، ایک ہی حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ استدلال کے ساتھ دعوت کا حق۔ ٹھیک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، بات کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے۔ میں اگر آپ کی بات پہ مطمئن ہو جاؤں گا مان لوں گا،
اور آپ اگر محسوس کریں کہ میرے پاس دلیل بھی نہیں ہے، میں نہیں مان رہا، تو توجہ دلا دیجئے، خبردار کر دیجئے، ان نتائج کے بارے میں خبردار کر دیجئے۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاں بھی اللہ کے پیغمبر نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمانوں کے حکمران مسجد میں آئیں گے ہر ہفتے، اور جو انہیں تذکیر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، وہ کریں گے۔ نصیحت، تذکیر، تبلیغ، دعوت، شخصی معاملات میں اس سے آگے ایک حرف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس فرق کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد وہ معاملات ہیں جن کے لیے ریاست قائم کی جاتی ہے، جی یعنی ریاست شخصی معاملات کے لیے قائم نہیں کی جاتی۔ ریاست کوئی خدائی حکم نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ چونکہ انسان جو ارادہ و اختیار اس کو دیا گیا اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اس سوء استعمال کے نتیجے میں ایک دوسرے کے لیے شر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس شر کا مقابلہ کرنے، اس فساد کو روکنے کے لیے ریاست کا نظم وجود میں لایا جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے، ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ اس شر سے بچانے کے لیے وجود میں آیا ہے تو اس کو اسی تک محدود رہنا ہے، اس سے آگے یہ بڑھے گا نہیں۔ علم و عقل کے مسلمات تقاضا کرتے ہیں کہ اس سے آگے ایک قدم بھی یہ نہ رکھے تو یہ اس کے حدود سے تجاوز ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شخصی معاملات میں کوئی حق نہیں ہے ریاست کو۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کو تعلیم کیا پانی ہے، مخلوط نظام میں تعلیم پانی ہے یا الگ سے پانی ہے، کیریئر کیا اختیار کرنا ہے، اپنے لیے کاروبار کا انتخاب کرنا ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے، کہاں تک تعلیم پانی ہے، کس شعبے میں جانا ہے، یہ سب شخصی معاملہ۔ لباس وغیرہ کیا پہننا، اسی طرح لباس کیا پہننا ہے، اسی طریقے سے کسی نے موسیقی سننی ہے، کسی نے شاعری سے دلچسپی لینی ہے، یہ تمام معاملات شخصی معاملات۔ نظریات کے رکھنے بھی شامل ہیں ہم سب۔ ظاہر بات ہے کہ نظریات کیا رکھنے ہیں۔ میں نے تو اسی لیے سب سے پہلے وہ آیات پڑھی ہیں کہ اس پروردگار نے یہ کہا ہے ہم سے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ لوگوں کو اللہ نے آزادی دے رکھی ہوئی ہے، وہ جس نقطہ نظر کو چاہے اختیار کریں، وہ کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر ہے، کوئی مذہبی نقطہ نظر ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ استدلال کے ساتھ اس کی غلطی واضح کرنا، اس سے آگے میرے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ میں کسی دوسرے آدمی پر کوئی چیز تحکم کی بنیاد پر عائد نہیں کر سکتا۔ جو کچھ مجھے کہنا ہے شائستہ طریقے سے کہنا ہے، ادب کے ساتھ پیش کرنا ہے اور موعظت کا طریقہ اختیار کرنا ہے اگر میں کوئی انحراف دیکھتا ہوں۔ یہی کام ایک عالم کا ہے، یہی کام مذہبی رہنماؤں کا ہے، یہی کام دانشوروں کا ہے، یہی کام اساتذہ کا ہے، اور یہی کام حکومت اور اس کے ذمہ داروں کا ہے۔ یہ جمعہ کا ممبر اسی لیے خاص کر دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی اس ذمہ داری کو پوری کریں۔ گویا دعوت، تبلیغ، اصلاح یہ ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس طرح ادا کرنی ہے، اس کا ممبر الگ ہے۔ یہ پولیس کے ڈنڈے سے ادا نہیں ہونی، ٹھیک، یہ قانون کی طاقت سے ادا نہیں ہونی۔ تو شخصی معاملات کے بارے میں تو آپ سمجھیے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، کسی کا کام نہیں کہ وہ اس سے تجاوز کرے۔